جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی نشریات مسکراتا رمضان. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ کامران صاحبہ. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی تحمل اور برداشت پہ، تو اب مفتی صاحب سے مزید گفتگو کرنا چاہیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں تحمل اور برداشت پہلے ہمیں تاریخ اسلام میں پڑھتے تو بہت ملتا ہے، آج کل کے لوگوں میں جھنجھلاہٹ بہت ہو گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے غصہ کرنے سے، کچھ کہتے ہیں جی زیادہ زور سے کوئی چلا دے گا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اصل میں کیا حقیقت ہے؟ کہاں تک کی اجازت ہے اور کتنا انسان کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تعلق صبر کا ہے تو صبر کا مادہ تو بہت ہی اعلیٰ صفت ہے. صبر جو شخص اپناتا ہے تو وہ اللہ رسول کی سیرت کو اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفتوں کو اپناتا ہے. اور صبر پر جو اجر ہے اس کا اندازہ قرآن و حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ صبر پر ملنے والا جو اجر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بے شمار نعمت عطا فرماتا ہے، بے شمار فضیلت عطا فرماتا ہے. اب جہاں تک تعلق روزے کا معاملہ اور صبر کا معاملہ ہے تو انسانی یہ فطرت ہے، جب انسان بھوک اور پیاس سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے تو اس کے مزاج میں کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جو انسان نہ چاہتا وہ ابھی کر گزرتا ہے. اب رہا مسئلہ کہ تیز چیخنا، چلانا یا چڑچڑانا روزے کو فاسد کر دیتا ہے تو یہ بے بنیاد باتیں ہیں، لہذا اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے. اور صبر روزے کا جو تعلق ہے، روزے کے لیے یہی فقہاء اکرام نے جو اصول بیان فرمائے ہیں، کوئی چیز حلق سے نیچے جائے گی تو وہ روزے کا ٹوٹنے کا سبب بنے گا. صحیح. اسی طرح نفسانی خواہشات کے قریب انسان جائے گا تو وہ روزے کے ٹوٹنے کا سبب بنے گا. اس کے علاوہ انسان کے جسم سے خون نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انسان اگر کسی کو خون عطیہ کر دیتا ہے، ڈونیٹ کر دیتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے انسان روزے کی حالت میں انجیکشن لے لیتا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن طاقت کا انجیکشن تو لے سکتے نا، ڈرپ چڑھوا لی کسی نے کہ چلو میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آج کل جو انسولین کا جو معاملہ ہے، بہت سے سوالات آتے ہیں ہماری مساجدوں میں، ہمارے پاس، کیا انسولین کی صورت میں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس پر علماء کا اجماع، ان کے فتویٰ موجود ہے کہ انسولین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. چل ماشاءاللہ. انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. پھر اس کی جو تفصیلیں ہیں وہ ایک الگ ہیں. تو لہٰذا روزہ ٹوٹنے کا جو سبب ہے وہ یہ جو حلق سے نیچے جو جوف کے اندر، جو پیٹ کے اندر چیزیں اتریں گی اس سے روزہ جائے گا، ورنہ ایسی کوئی دوسری صورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی انسان ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، ان کا لین دین کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ لوگوں سے جو پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے اس میں زبان سے کچھ تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے. کچھ ایسے نازیبا الفاظ بھی منہ سے نکل جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نازیبا الفاظ ہیں، تو اس سے بھی روزے کا کوئی تعلق نہیں. اجتناب ضرور کرنا چاہیے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. فقہا نے روزے کی روحانیت جو ہوتی ہے، جو انسان کو ملنے والی ہوتی ہے، ہاں وہ اس میں ڈسٹرب ضرور ہوتی ہے، لیکن روزہ اس کے اندر فاسد نہیں ہوگا. روزہ انسان پورا کرنے میں کامیاب. اچھا یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ منہ بھر کے قے آ جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب، اس کی تعریف فقہاء اکرام نے یہ کی ہے، اگر الٹی آ جائے، اور الٹی بھی وہ جو الٹی معدے سے آئے. سر معدے سے آئے گی نا الٹی؟ ہاں وہ الٹی، بعض تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منہ کا پانی جمع ہو جاتا ہے. ہاں منہ کا پانی اگر منہ میں جمع ہو جائے اور واپس چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں معدے سے اگر الٹی آ رہی ہے اور ایسی الٹی آ رہی ہے کہ جو بے تکلف ہو جائے، بالکل منہ بھر ہو، پچکاری کے ساتھ مارے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر وقتاً فوقتاً تھوڑی سی الٹی آئی جو منہ بھر نہیں ہوئی تو فقہاء کرام فرماتے ہیں اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں اگر بار بار آ رہی ہے اور اگر اس الٹی کو جمع کیا جائے اور وہ اتنی وافر مقدار میں بن رہی ہے جو منہ بھر کے کی تعریف میں صادق آ رہی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو منہ میں تھوک آتا ہے، بہت سے لوگوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے
روزے میں منہ میں تھوک جمع کرتے رہتے ہیں، پھر کہیں تھوکتے ہیں، پھر تھوک بھی نہیں گھوٹ رہے ہوتے، اس پہ کیا کیا اس جائے؟ کی بھی کنڈیشن فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے ہدایہ شریف کے اندر ہاں کہ اگر انسان کے منہ میں پانی جمع ہو رہا ہے، تھوک جمع ہو رہا ہے، اور وہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ میں منہ کے اندر پانی جمع کرتا رہوں اور پھر میں اس کو اندر نگل لوں تاکہ جو پیاس کی جو شدت ہے وہ میری ختم ہو جائے گی، تو فقہاء کرام نے فرمایا اس سے روزے پر نقصان پہنچ سکتا ہے، روزہ اس کا ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر بار بار تھوک آ رہا ہے تو اس پر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اس طریقے سے بھی تھوک گھوٹ سکتا ہے انسان، ہر جی دفعہ تھوک گھوٹ لے، جمع نہ کرے کہ اتنا ہو جائے کہ ایک گھونٹ یا ایک گلاس بن جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، بالکل، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ آپ فائدہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آج اشک میرے نعت سنائی تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائی تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائی تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائی تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائی تو عجب کیا، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائی تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائی تو عجب کیا، اور دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئی تو عجب کیا، اور وہ دو عالم ہیں ادیب ان کے قدم سے، وہ دو عالم ہیں ادیب ان کے قدم سے، صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائی تو عجب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ فائزہ کامران آپ کا۔